محمد علی جناح اور ان کے جو ساتھی تھے ایک ویژن لے کر کے وہ چلے تھے، اور وہ ایک ہی ویژن تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، جس کی علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اور محمد علی جناح رحمہ اللہ نے اپنی تقاریر، اپنی شعر و شاعری محمد اقبال اور اپنی تقاریر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہر تقریر میں تقریباً اگر ان کا خلاصہ نکالا جائے تو یہی بات کہی تھی کہ ہم وہ وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات سمجھا جائے۔ اور اسلامیہ کالج پاکستان بننے کے بعد انہوں نے 1948 میں مشاعر الفاظ میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا لوگوں یاد رکھنا، نوجوانوں کو خطاب کر رہے تھے، اسٹوڈنٹ کو خطاب کر رہے تھے، چونکہ اسٹوڈنٹ مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، مستقبل انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے، ملک کو انہوں نے چلانا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ مت یہ سمجھنا کہ ہم نے یہ ملک صرف محض ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے حاصل کیا ہے، بلکہ اس ملک کو حاصل کرنے کا جو ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہمارا جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم رہتے ہوئے اسلام کے اصولوں کو جو ہے عملی جامہ پہنا سکیں۔ یہ ان کا جو ہے نظریہ تھا۔ پاکستان کا مطلب ہم کہتے ہیں ہر 14 اگست کے وقت جو ہے ہمارا بچہ یہی نعرہ لگاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، اصل میں ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا، وہ مقصد تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قیام کرنا ہے کہ ذہنی طور پہ جو انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین کے ہم غلام ہیں ان سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے، اور جسمانی طور پہ، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ ہندوؤں اور سکھوں کے ہم غلام بن چکے تھے، اس سے آزادی حاصل کرنی تھی۔ آج ہم اپنا موازنہ کریں کہ جب یہ نعمت ہمیں ملی ہے، یاد رکھیے نعمت جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ آزادی آج کا 2 طرح کے گروہ ہے، اور دونوں کی جگہ پہ درست ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آزادی ہے ہی نہیں، بعض کہتے ہیں آزادی ہے، تو جو کہتے ہیں آزادی ہے وہ اس تناظر میں کہتے ہیں کہ آج آپ کے ملک میں آزادانہ طور پہ 5 وقت کی نماز، جمعہ آزادانہ طور پہ کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں، روزے آپ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، آپ جو ہے مختلف دینی پروگرام اپنی مرضی سے، مساجد کا چلانا، مدارس کا چلانا اپنی مرضی سے جو کر رہے ہیں، یہ آزادی سے کم نہیں ہے۔ ورنہ ہندوستان میں اگر کوئی ایک جانور ذبح کرتے ہوئے پکڑا جائے تو ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ گائے ذبح کر دیے، فوراً اس کو گھوڑے سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جو سرحد پہ اگر آپ دیکھیے سرحدوں کے اوپر کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، فوراً سے اعلان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نہیں بنا سکتے کچھ، آپ گھر اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں، آپ کا رینٹ سے اپنی مرضی سے ہے، نوکری وغیرہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو یہ آزادی ہے۔ جو دوسرے کہتے ہیں کہ آزاد نہیں ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، وہ ایسے کہ جیسے جو ہے ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین کے پابند تھے، آج ملک پاکستان کے اندر ہمارے پارلیمنٹ کے اندر جو اسلام کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جو محمد علی جناح دے کر گئے تھے کہ ہر آدمی کی جیب میں ایک نسخہ ہونا چاہیے قرآن مجید کا، اور اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ آج پارلیمنٹ کے اندر اس کے ذریعے سے رہنمائی نہیں بلکہ انگریز کے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر عمل کیا ہو رہا ہے۔ آج جو ہے معاشی طور پہ جو ہے ہم ان کے غلام بن چکے ہیں، IMF کے ہم جو ہے غلام ہیں، ہمیں جو ہے ہر چیز ان کے پاس جو ہے گروی رکھنی پڑتی ہے، ان کے پاس جو ہمیں معاہدے کرنے پڑتے ہیں، یہ غلامی نے دور کیا ہے۔ کلی طور پہ ہم آزاد نہیں ہوئے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے، جو وجہ ہے، جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ جو نظریہ تھا ہم نے نظریے کو چھوڑ دیا ہے۔ جو نظریہ، جو سوچ محمد علی جناح لے کر کے آئے تھے، اسی سوچ کو جب عملی جامہ پہنانے کے لیے قرارداد متاثر لیاقت علی خان نے پیش کی، اس کے ساتھ کیا بنا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھٹو نے جب اسلام دشمنوں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا کہ یہ جو ہے ملک کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہو سکتے، اللہ نہ کرے کل کوئی اقتدار اگر سنبھال لیں گے تو یہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیں گے، جو آزادی ہمیں ملی تھی وہ آزادی ختم ہو کر کے رہ جائے گی۔ انہوں نے قانون پاس کر کے ان کو کافر ڈکلیئر قرار دے دیا، پھر اس کو سزا کیا بھگتنا پڑی، پھانسی کا پھندا جو اس کو ملا۔ اسی طرح جس نے بھی اسلام کا نام لیا اس کو یا تو اڑا دیا گیا یا اس کے ساتھ جو ہے ایسے کر دیا گیا کہ گویا کہ وہ دنیا میں جو ہے متعارف تھا ہی نہیں، غلام کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہمارے ملک کے ساتھ
حضرت ابوبکر صدیق کو خلافت ملی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ملی، اس کے بعد امیر معاویہ کو ملی، اس کے بعد دیگر جو حکمران مسلمان حکمران آئے وہ غالب رہے اور انہوں نے جہاد کے علم کو بلند کیا، کافر جو ہے ان کے سامنے مغلوب رہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 4 چیزوں کو جو ہے اپنی جامع بنایا تھا، جس کا وعدہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جن لوگوں کو میں اقتدار دے دوں، جن لوگوں کو میں زمین کے اوپر حاکم بنا دوں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ نماز کے نظام کو متعارف کرواتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے نظام کو متعارف کرواتے ہیں، وہ امر بالمعروف کے نظام کو متعارف کرواتے ہیں، وہ نہی عن المنکر کے نظام کو متعارف کرواتے ہیں۔ نماز کے نظام سے جو ہے ان کی روحانی تربیت ہوتی ہے، اور ان خلفاء کی جو عوام تھی ان کی روحانی تربیت یہ نماز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نماز دل کی ٹھنڈک دے کر کے گئے ہیں۔ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے وہ ہر قسم کی بے حیائی بیانی فاحشی سے بچ جاتا ہے۔ اگر آج یہ ہماری مساجد جو ہے یہ آباد ہونا شروع ہو جائے، آج یہ ہماری مساجد میں جس طرح جمعے کی تعداد میں ہماری تعداد ہوتی ہے اس کا صرف آدھا ہی ہے، یعنی 50% جو ہمارے نمازی عام نمازوں میں ہونا شروع ہو جائے، اللہ کی قسم ایک دوسرے کے دکھ درد کا کو معلوم ہو، ایک دوسرے کی پریشانی کا کو معلوم ہو، آپس میں ایک دوسرے کی پریشانیاں حل کرنے کی تجاویز جو آپس میں رکھیں، اور ایسے ہی اگر زکوٰۃ کا نظام بیت المال کا نظام متعارف کروایا جائے جیسے انہوں نے کیا تھا، تو کوئی بھی ہمارے محلوں میں غریب نہ رہے، تو ہمارے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، ہمیں IMF کی کوئی ضرورت نہ پڑے، ان جو ہے ہمارے جو معاشی حالات ہیں اس سے ہم چھٹکارا پا لیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کے نظام کو، بیت المال کے نظام کو، صدقے کے نظام کو متعارف کروا لیں جیسے انہوں نے کیا تھا، اور پھر عمل بالمعروف